وقال تعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، تمام طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے ہے جو اس دنیا کا تنہا مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، مربی اور پالنہار ہے، جس ذات پاک نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی کے لیے، بالخصوص ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ اس لیے عمومی طور پر تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ معزز سامعین، آج کا خطبہ جمعہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے سننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم تمامی حضرات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، بہت ہی ضروری موضوع ہے کہ اس موضوع کی طرف لبکشائی کی جائے، روشنی ڈالی جائے۔ اکثر و بیشتر موجودہ دور کی نسلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، مٹ چکی ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار اتنے لوز ہو چکے ہیں کہ اپنے والدین کو بھی برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بالخصوص یہ والدین جب اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ بچوں کا کچھ نہ کر سکے، جوانی میں تو سب کچھ کر کے دے دیا، پراپرٹی بنائی، جائیداد بنائی، انہیں تعلیم دی، اچھے سے اچھی، اونچی سے اونچی تعلیم دی، پروفیسر بنایا، اسکالر بنایا، نہ جانے کیا کیا بنا دیا، لیکن جب یہی والدین بڑھاپے کے عمر کو پہنچتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے بچوں کے سہارے کی، تو یہ بچے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کا سہارا بنیں، ورنہ انہیں دھتکار دیتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ اور دیکھا تو یہاں تک گیا ہے میرے بھائیوں دوستو، کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو گھر سے ہی نکال دیا کہ اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی، آپ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، جو لوگ آتے ہیں ہمارے گھروں پر، جو دوست اور احباب ہیں، وہ اس معیار کے ہیں کہ آپ کو دیکھیں گے تو انہیں شرم آئے گی، مجھے بھی شرم آئے گی، لہذا آپ میرا گھر برائے مہربانی خالی کر دیجئے، جائیے کہیں اولڈ ہوم میں رہیے جہاں پہ بوڑھوں کے لیے گھر بنایا جاتا ہے، اپنی زندگی گزاریے۔ ایسی نوبت آ چکی ہے میرے بھائیوں دوستو، اس لیے میں نے مناسب سوچا کہ اس موضوع پہ روشنی ڈالی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، ان بچوں کو سمجھایا جائے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ جو یہ تم کر رہے ہو بہت ہی غلط کر رہے ہو، قرآن کا مطالعہ کرو، احادیث کا مطالعہ کرو تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا ہے، مسافروں کے حقوق کو بیان کیا، مسکینوں کے حقوق کو بیان کیا، اور پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، لیکن ان تمام حقوق پر جو سب سے مقدم حق ہے وہ والدین کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، کیونکہ انہوں نے بہت محنت سے، بہت مشقت سے ہماری اور آپ کی پرورش کی ہے، لہذا ان کا حق بھی سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں، دیکھیے قرآن پاک اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس موضوع پر آپ کو بہت ساری آیات مل جائیں گی جس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن ہم ان تمام آیتوں کا احاطہ نہیں کرنا چاہتے، نہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب آیتوں کا لب لباب یہ ہے، ماحصل یہ ہے، خلاصے مفہوم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک بچوں کو کرنا چاہیے، بالخصوص جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک جوان ہی ہے یا ایک چلا گیا، تو یہ چھوٹ نہیں مل جاتی ہے بچوں کو کہ اب ہمیں ان کی خدمت نہیں کرنی ہے۔ صرف ہم چند آیات
गिनी चुनी हुई आयत आपके सामने रखेंगे और उसका माना और मफहूम बयान करेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वालिदैन की खिदमत करने का कितना बड़ा हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। और अपने साथ जहां पर कहा कि अल्लाह की इबादत हो, वही फौरन अल्लाह ताला ने कहा कि वालिदैन के साथ बेहतर सुलूक करो। इसको समझने वाले समझेंगे और ना समझ जाहिल अनपढ़ वो क्या समझेंगे कि वालिदैन की क्या हुकूक है। तो आइए सबसे पहली आयत देखते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, ये लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक न करो और वालिदैन के साथ बेहतर सुलूक करो, अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। देखिए जहां पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया फर्स्ट नंबर पे, वहीं पे सेकंड पे कहा जो मुहर्रमात हैं, उन सेकंड में जो फर्स्ट चीज बताई शिर्क, कहा शिर्क ये हराम है तुम्हारे ऊपर, शिर्क न करना। और दूसरे नंबर पर जो हुर्मत वाली चीज है वो ये है कि वालिदैन के साथ तुम्हें अच्छा सुलूक करना है। अगर वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक नहीं करोगे तो तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये गौर करने की बात है मेरे भाइयों दोस्तों। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया, कुल तालो अतलु मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया कि ए नबी पाक, आप कहिए अपने उम्मत के लोगों से कि आओ मैं बताता हूं तिलावत करके कि तुम्हारे रब ने क्या क्या चीजें तुम्हारे ऊपर हराम की हैं। हुर्मत वाली एक फहरिस्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और अल्लाह ताला ने भी बताई है। तो फरमाया कि देखो तुम्हारे रब ने पहली वो चीज शिर्क को हराम किया है, क्योंकि इन शिर्क ला जुल्म नज़ीम, ये शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा पहली वो चीज जो इंसान को तबाही और बर्बादी में ले जाने वाली है वो शिर्क है, लिहाजा शिर्क से बचो। और फौरन उसके बाद में फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, बेहतर सुलूक करो। तीसरी आयत पढ़ते हैं मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत ही अहम है, इसमें कई बातें बयान की गई हैं, काबिल तवज्जो हैं, काबिल गौर हैं ये बातें। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे रब ने इस बात का फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक न करो। ये हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। वो बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फैसला किया कि मेरी इबादत करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। और जब ये दोनों बुढ़ापे के उम्र को पहुंच जाए या उन दोनों में से एक ही बुढ़ापे के उम्र को पहुंच जाए तो तुम उफ तक ना कहो। फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें डांटो नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब उनसे गुफ्तगू करो तो अदब व एहतराम को मलहूज खातिर रखते हुए गुफ्तगू करो, नर्म गुफ्तगू करो, रहम दिली से बात करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। और यही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने बाजू को उनके लिए हमेशा फैलाए रखो, बिछाए रखो, अपने रहमत के बाजू को उनके सामने खुले रखो, बिछाए रखो, ताबेदार बना लो कि हमें ताबेदारी ही करनी है अपने वालिदैन की। वख्फिज लहुमा मिनज़ ज़ुल्ल वख्फिज लहुमा मिन वख्फिज ला तनहरुमा वक़ुल रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि और उनके साथ ये दुआ करते रहो, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा जो फरमाया, उसके बाद में फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ये दुआ करते रहो, तुम बाजू को बिछाए रखो, अपने दोनों बाजू को नीचे रखो, और उसके साथ साथ फरमाया कि उनके लिए ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से इन लोगों ने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया, हमारी हिफाजत की, हमारे दुख दर्द को सहा बर्दाश्त किया, ऐ अल्लाह तू भी इनके ऊपर रहम फरमा। गौर करने की बात यह है कि इन आयतों में अल्लाह ताला ने 5 चीजों का हुक्म दिया है।
اے مسلمانوں، اے مومنوں، ذرا غور سے سنو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ہمیں 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات کا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بہتر اور اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ اف جو ہوتا ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو نہایت کم درجے کا ہے، گستاخی میں کم درجے کا یہ کلمہ ہے۔ اب اف کہنے میں چاہے قول کے ذریعے آپ تکلیف پہنچائیں اپنے والدین کو یا عمل کے ذریعے پہنچائیں، نہ تو انہیں آپ ذہنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ انہیں روحانی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ والدین کو آدمی برا بھلا نہیں کہتا ہے، لیکن اپنے حرکات اور اپنے سکنات سے، اپنے اطوار سے اور اپنے اخلاق سے، کردار سے والدین کے اوپر گہری نگاہ رکھتا ہے کہ برا لگے ان کو، یعنی اس کے نگاہ میں والدین کھٹکتے ہیں۔ تو یہ اوف میں یہ بھی چیزیں داخل ہیں کہ تمہاری نظریں کہیں ایسے نہ ہو کہ والدین کو بری لگیں، والدین سوچے کہ میرا بچہ ناگواری کا اظہار کر رہا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے آنکھ کے اشارے سے، اپنے چہرے سے، چہرے مہرے بنا لو ایسے منحوس کی طرح سے کہ والدین کو سمجھ میں آ جائے کہ بچہ میرے موجودگی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی اف میں داخل ہے۔ تو جب اف کرنا یہ جائز نہیں ہے تو انتہائی درجے کی گستاخی کرنا، گالی گلوچ دینا، مارنا پیٹنا، انہیں گھروں سے نکالنا، بے گھر کر دینا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنے بازو کو پھیلائے رکھو۔ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے پرندے ہوتے ہیں نا، مرغیاں بالخصوص اور بھی پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے چوزوں کو کس طرح سے اپنے بازو کے اندر چھپا لیتی ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتی ہیں، اسی طریقے سے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ارد گرد لگے رہے، ان کی خدمت میں ہمہ وقت تیار رہے کہ کہیں ان کو کوئی چوٹ نہ لگے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے، اف تک نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو جس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ یہ مطلب ہے میرے بھائیو دوستو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تمہیں بات کرنی ہو اپنے والدین سے، چونکہ والدین بالخصوص جب بڑھاپے کے عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، انسانی یہ فطرت ہے۔ اس عمر میں آنے کے بعد تو کوئی ایک بات 2 بار 3 بار کرتا ہے، وہی باتیں کرتا رہتے ہیں۔ جیسے آپ بچپن میں ہم ہوتے ہیں تو ہم لوگ بچپن میں نہ جانے اپنے والدین سے کیا کیا کہتے رہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، لیکن کبھی والدین نے ہمیں اور آپ کو تھپڑ مارا، کبھی کچھ سخت سست کہا، کبھی برا بھلا کہا کہ ایک بات میں نے 3 بات اس کو بتائی بیٹے سمجھ میں نہیں آتی ہے، بار بار رٹاتا ہے۔ محبت بھر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، شفقت دل کے اندر بھر دیا ہے۔ اسی لیے تو جب والدین ہمیں، جب ہم بچپنا میں ہوتے ہیں، ہم ولادت ہماری ہوتی ہے، اس وقت انہیں کچھ برا نہیں لگتا ہے، تو جب یہی ہمارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی باتیں ہمیں کیوں بری لگنے لگتی ہیں، کیوں ہم انہیں ڈانٹنے ڈپٹنے لگتے ہیں، کیوں ہم انہیں جھڑکنے لگتے ہیں؟ تو یہ فطرت ہی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اگر یہ کیفیت تمہاری ہو تمہارے والدین کی تو خبردار تم ان سے نرم گفتگو کرنا اور ادب و احترام کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سے گفتگو کرنا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہنا۔ یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ اللہ میرے والدین پہ تو رحم فرما، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا یا ہماری تربیت کی، ہماری تعلیم کا انتظام کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، بہت سارے لوگوں نے بتایا، مفسرین نے، کہ اس میں مقصد یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کا راز کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا راز یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا میں کوئی معبود حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کی ذات ایک ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو والدین ہیں، ہر آدمی کے ایک ہی والدین ہوتے ہیں، 2 والدین نہیں ہو سکتے، 2 ماں 2 باپ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہی مناسبت ہے والدین کی خالق مالک کائنات کے ساتھ۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ
ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر کیا کہ جس طریقے صرف اور صرف اس دنیا میں اس دھرتی میں میری عبادت کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے والدین کی جو ہے خدمت کی جانی چاہیے، والدین کی خدمت ضروری ہے۔ اور عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے اس میں مجھے یہ راز معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور چاند بنائے، سورج بنائے، بارش برسائی اور زمین بنائی اور پھر انسان کو محتاج بنا دیا کہ اس کی ساری ضروریات اس زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دیے ہیں، ہر طرح کے خزانے موجود ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں جو ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں وہ انہی زمینوں سے ہو کر کے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ دیکھو ہم نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو انسان بھی ظاہری جو والدین ہے یہ تربیت کے لیے ہے۔ انسان جو ہے ظاہری طور پر اصل تو تربیت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن یہ والدین جو ہے ان بچوں کے تربیت کے ظاہری اسباب ہیں، عوامل ہیں۔ اس لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ 3 آیتیں ہو گئی۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، یہ ہدایت کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے اس ماں کے حق کو دیکھو کہ جس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ رکھا، برداشت کیا اور پھر دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اس لیے اس نے پیٹ میں رکھا اور پھر اس کے بعد میں 2 سال تک اپنے چھاتی سے تمہیں دودھ پلایا، خوراک دیا۔ انشکر لی ولیوالدیک، تو اللہ نے جہاں پر اپنا شکریہ کرنے کا حکم دیا وہیں پر کہا تم اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں انسانوں کے اوپر، مخلوق کے اوپر، لہذا شکریہ کرنا انسان کا واجب و ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنے والدین کا شکریہ کرو۔ تو والدین کا شکریہ کیا ہے؟ ان کی خدمت کرو، ان کے آگے پیچھے لگے رہو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکو نہ، یہی ساری چیزیں ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ یہ خدمات انجام دینے کے بعد یہی ہے شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر دھمکی دی کہ دیکھو میرے طرف لوٹ کر کے آؤ گے، میرے طرف تم لوٹ کر کے آؤ گے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کس دنیا میں مست ہو، بدحواس ہو، کھوئے ہوئے ہو، تمہیں والدین کی فکر نہیں ہے؟ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہو، تمہیں لوٹ کر کے میرے ہی پاس آنا ہے۔ یہ دھمکی جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جب ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں بدمعاشی کرتے ہوئے، گھر میں رہتے ہیں بہت شریف رہتے ہیں، لیکن جیسے دروازے سے چھوٹے بچے نکل جاتے ہیں تو بدمعاشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو والدین کیا کہتے ہیں؟ بالخصوص مائیں کہتی ہیں جاؤ بیٹا جاؤ، کرو جتنا کرنا ہو، آخر آؤ گے اسی گھر میں تب کان پکڑ کر کے 2 چاپا لگاؤں گی، یہ ماں کہتی ہے۔ اللہ بھی ایسے دھمکی دے رہا بندوں کو کہ اے میرے بندو تم کیا کر رہے ہو، تم کہاں پہ کھوئے ہو؟ ارے میرے ہی پاس لوٹ کر کے آؤ گے، پھر ایک ایک کی خبر لوں گا، تم نے کیا 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 تھا، سارا حساب و کتاب برابر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی المصیر، میرے ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ اگر الا ان تشرک بما لیس لک بہ علم، اگر والدین تمہیں اس بات پر مجبور کریں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کے بہت بڑے حقوق ہیں، ان کا ادب و احترام ہونا چاہیے، انہیں اف تک نہیں کہنا چاہیے، وہاں پر تنبیہ اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہارے پر یہ پریشر بنائیں، یہ دباؤ بنائیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرو، تو تم ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا، تم ہرگز ان کی اطاعت مت کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا، اس لیے کہ دنیا میں تمہیں حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اتباع کرنا سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم اس راستے پہ چلنا جو راستہ میرے طرف جھکا ہوا ہے، اس راستے پہ آنا، اسی میں کامیابی ہے، اور وہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر میرے طرف لوٹ کر کے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھی میرے طرف لوٹ کر کے آؤ گے، پھر میں تمہارے اعمال کی خبر کروں گا،
لوں گا تمہاری خبر۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو والدین کا کیا حکم ہے، کیا درجہ ہے، اور ماں نے کس طریقے سے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا۔ اور 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، یاد کرو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور تمہاری ماں نے تمہارے پیٹ میں، اپنے پیٹ میں تمہیں رکھا، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں جنا، یعنی جب اپنے پیٹ میں تمہیں رکھا تب بھی تکلیف اٹھایا، قرآن حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ جب تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا تو بھی تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے، اور جب جنا ولادت ہوئی تب بھی بڑی تکلیف اٹھائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم نے کہا تھا کنت نسیا منسیا، جب درد ذہ شروع ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی، تو حضرت مریم نے اس درد کو یوں بیان کیا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا تاکہ یہ بچے جو پیدا ہوتے اپنے ماں کے پیٹ سے ان کی ذرا اس تکلیف کا احساس کر لیں تو ہرگز اف نہیں کہیں گے۔ حضرت مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں تو مر گئی ہوتی، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یہ درد ذہ مجھے نہ سہنا پڑتا۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ حملت امہ قرآن ووضعتہ کرہا وحملہ فصال 30 شہرا، اور کہا ان کے حمل کی مدت اور دودھ کی مدت جو چھڑایا جاتا ہے وہ 30 مہینے ہے، چونکہ 12 دونا 24 یعنی 2 سال تک دودھ پرانے کی مدت ہے، اور 6 مہینے اقل مدت ہے۔ اس لیے اگر کسی ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ، علماء کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ اگر کسی بچہ 6 مہینے کے اندر پیدا ہوا تو اس کو ناجائز نہیں کر سکتے کہ 9 ہی مہینے میں ہوگا، 8 ہی مہینے میں ہوگا۔ کتنے بچے 6 مہینے بھی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ حمل کی مدت 6 مہینے اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال 30 مہینے ہو گئے۔ تو یہ پریشانی میرے بھائیوں دوستو ان والدین نے اٹھائی ہے، اور ان کی تربیت دیکھ لیجئے، ماں نے جو مصیبت اٹھائی، اپنے آرام کو ان بچوں کے آرام پر قربان کر دیا۔ ہم اور آپ بچپن میں پیشاب کر دیتے ہیں بسترے پر، بسترا گیلا ہو جاتا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے، کسی طرح سے تمہارے بستر کو، ہمارے بستر کو وہ سوکھا کر دیتی ہے، اپنے گیلے پہ سو جاتی ہے کہ میرا بچہ نیند بھر سو لے۔ تو تمہارے آرام کو خیال کیا اور اپنے آرام کو قربان کر دیا۔ اور باپ کا بھی بہت بڑا حق ہے میرے بھائیو دوستو، یہ باپ جو اخراجات اٹھاتا ہے، خرچہ اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، کتنے لوگ کتنی پریشانیوں سے ایک ایک پیسہ کما کر کے لاتے ہیں۔ ہر آدمی کو دولت آرام سے نہیں مل جاتی ہے، بہت ہی مزدوری کرتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کی بول برداشت کرتے ہیں، کڑواہٹ کو برداشت کرتے ہیں، تب وہ پیسہ لا کر کے اپنے بیوی بچوں میں دیتے ہیں، تب ماں اس بچے کی تربیت کرتی ہے، اس بچے کی پرورش کرتی ہے، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین انسانوں کے بچوں کی تربیت کرنا، ان کی نشو و نما کرنا، ان کو پالنا پوسنا بنسبت اور دیگر لوگوں کے بچوں کے جو جانوروں کے بچے ہیں بہت ہی کٹھن معاملہ ہے، بہت ہی مشکل معاملہ ہے، یہ گھڑی بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر ماں باپ کے اندر محبت رکھی ہے، لیکن حضرت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے اندر بچوں کے تعلق سے اتنی محبت اور اتنی شفقت رکھ دی ہے کہ انہی محبت اور شفقت کا ہی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج والدین اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے؟ بہت سارے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بچے پیدا کرتے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دوسرا پالتا ہے، کوئی انسان پالتا ہے، ادھر ادھر پرورش ان کی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، انسانوں کے بچوں کی یہ حالت نہیں ہے۔ ہم جو آج جوان ہو گئے ہیں اور اس جوانی کے گھمنڈ میں، غرور میں آ کر کے میرے بھائیو دوستو، آج کتنے لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ سختیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، انہیں ڈانٹا ہے، انہیں گھروں سے بے گھر کر دیا ہے، کسی کے لائق نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے بچوں پر اف ہے، تف ہے میرے بھائیو دوستو، افسوس ہے۔ ایسے لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، گھناؤنا برتاؤ کرتے ہیں، کل ہو نہ ہو یہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بھی وہی کریں تو پھر کیا حالت ہوگی۔ جوانی میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں سوچتا، اپنی طاقت کے آگے، اپنے غرور کے آگے، اپنے گھمنڈ کے آگے سب کو پامال کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کے ہاتھ کانپنے لگیں گے، اس کے پیر چل نہیں پائیں گے، تو یہی بچے جو ہے سہارا بنتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہتر سلوک کریں،
आखिरत के लिए न सही, कम से कम अपनी दुनियावी जिंदगी को बचाने के लिए, अच्छे से कायदे से गुजरने के लिए, ताकि हम भी जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो हमारे भी बच्चे हमारे साथ हुस्न सलूक करें, हमारा इलाज और मुआलजा करें, हमारे खाने पीने का, रहने सहने का इंतजाम करें अच्छे तरीके से, ठंडियों में गर्म पानी का इंतजाम करें, खाने में देखें कि क्या खा सकते हैं, दांत नहीं होते हैं, उस वक्त उन्हें मुलायम ग़िज़ा की जरूरत होती है। ये सारी छोटी छोटी जो चीजें दिखाई दे रही हैं मेरे भाइयों दोस्तों, ये बड़ी चीजों के लिए पेश खेमा बन जाती हैं, फिर इंसान गुनाह करने लग जाता है। उनकी वाइफ, जो उनकी औरतें होती हैं, इस तरह का खाना बनाना पसंद नहीं करती हैं कि हम तो भाई जवान हैं, हमें तो ये चाहिए, हम तुम्हारे बाप के लिए नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे माँ के लिए नहीं बनाएंगे। तो अपने औरत का ख्याल ना करो, अपने बच्चों का ना ख्याल करो, उन लोगों को देखो कि जिन्होंने दूध पिलाया अपने माँ बाप को नहीं पिला पाए, सुबह हो गई बच्चे रो रो के सो गए। ऐसा भी हदीस में वाकया मिलता है मेरे भाइयों दोस्तों। इस तरह का वाकया हमारे लिए इबरत है, नसीहत है। इन तमाम कही हुई और सुनी हुई बातों पर हमें अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। ए इलाहुल आलमीन, जो जहां भी परेशान हाल है अल्लाह ताला तो उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। ए अल्लाह, जो मक़रूज़ होने कर्जे की अदायगी की तौफीक इनायत फरमा दे। ए अल्लाह ताला, जो बेघर हो चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें घर वाला बना दे। जो मरीज हैं तो उन्हें शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो हमारे मुसलमान भाई फिलिस्तीन में शहीद किए जा रहे हैं और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, बस यही कह रहे हैं कि ये मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा, और हम मारे जा रहे हैं मेरे भाइयों दोस्तों। ये सब कहने का करने का वक्त नहीं है, बल्कि उनका साथ देने का वक्त है। जो वहां पर हैं, जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसियों का हक होता है एक दूसरे पर, अल मुस्लिम वक़ुल मुस्लिम के तहत वो मदद करें, वो मैदान में आए और उनकी जान और माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना फर्ज है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम यहां से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। ये दुआ मोमिनों के लिए असलहा है, ये हथियार है मोमिन के लिए। इसलिए मोमिनों को दिल की गहराइयों से हम वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमारे वो मजलूम भाई जो मजलूम हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें इन तमाम चीज़ों से महफूज फरमाए, और जो गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।